وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اما بعد سامعین کرام، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے اس چینل میں، جہاں ہم عربی زبان کے قواعد کو آسان سے آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس کتاب کی شرح کر رہے ہیں اس کا نام ہے امین النحو، جس کا آغاز کل سے ہوا ہے اور یہ آج درس کا دوسرا دن ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہوگا مرکب۔ مرکب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے لفظ موضوع کی دوسری قسم ہے۔ ذرا ہم پچھلے درس کا اگر اعادہ کریں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے وہاں بتایا تھا، ہم نے بات کی شروعات کی تھی لفظ سے۔ لفظ کی ہم نے دو قسم کی۔ لفظ کی ایک قسم تھی محمل اور ایک تھی موضوع، معنی کے اعتبار سے۔ جس کا معنی تھا ہم نے اسے موضوع کہا، جس کا کچھ معنی نہ تھا ہم نے اسے محمل کہا۔ محمل کو ہم نے چھوڑ دیا، اسی لیے اسے محمل کہا جاتا ہے، اہمال سے ہے وہ، اور موضوع رکھنے سے ہے، وضع کرنے سے، اس لیے اسے موضوع کہا گیا۔ پھر ہم نے عدد کے اعتبار سے لفظ موضوع کی قسم کی کہ اگر ہماری زبان سے ایک بار میں ایک ہی لفظ نکلتا ہے تو اسے ہم لفظ مفرد کہتے ہیں، اور اسی کو ہم نے کلمہ کہا۔ بات تفصیل سے گزر چکی ہے۔ اور اس کی دوسری قسم تھی اگر ایک سے زیادہ نکلے لفظ تو اسے ہم مرکب کہتے ہیں۔ مرکب عربی زبان میں ترکیب سے ماخوذ ہے، ترکیب سے، رکب یرکب ترکیبا، اسی سے بنا ہے مرکب۔ اس کی اصل ہے را کاف با۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک کو دوسرے پر رکھنا، کسی ایک شے کو دوسری شے پہ رکھنا، یہ مرکب کہلاتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کو ایک دوسرے پہ رکھتے ہیں تو اسے مرکب کہتے ہیں ہم۔ اسی سے بنا ہے سوار کرنا، کیونکہ ہم جب سوار کسی چیز کو کرتے ہیں تو گویا ہم ایک شے کو دوسری شے پر رکھ رہے ہوتے ہیں۔ گویا ہمارے لیے مرکب بنانے کے لیے ہمیں دو چیز کی ضرورت تو پڑے گی ہی پڑے گی، کم سے کم ہمیں دو شے کی ضرورت پڑے گی تاکہ ایک دوسرے کے اوپر ہم ایک دوسرے کو رکھ سکیں۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ مرکب میں کم سے کم دو کلمے ہوتے ہیں، دو لفظ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں مرکب ایسا لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو۔ اب اگر مرکب کی ہم قسم کرنے جائیں، مرکب کے ایسے معنی کے اعتبار سے اگر ہم قسم کرنے جائیں، تقسیم کرنے جائیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرکب کی بھی دو قسم ہو جائے گی۔ یا تو ہماری زبان سے جو دو کلمے نکل رہے ہیں اس کا کوئی معنی ہوگا یا اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ یعنی جب ہم بولیں گے، بول رہے ہیں، بول کر خاموش ہو جاتے ہیں تو یا تو سامنے والے کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی پوری بات، یا تو کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو جب ہمیں ایسا مرکب ملے جب کہنے والا خاموش ہو جائے اور سننے والوں کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، یعنی معنی مکمل ہو جائے، جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا کہ معنی سے مراد یا اسی کو فائدہ بھی کہتے ہیں، نحویوں کے نزدیک اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ معنی اور فائدہ، اس سے مراد نحویوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب کہنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والوں کی پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو جب ہماری زبان سے دو لفظ نکلے، اس کا کوئی معنی تھا، ہم بول کر خاموش ہو گئے اور سامنے والے کو جب پوری بات سمجھ میں آ گئی، تو ایسے مرکب کو ہم مرکب تام کہتے ہیں۔ تام مطلب مکمل، کیونکہ ہماری بات مکمل ہو گئی، سامنے والے کو پوری بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے ہم کہتے ہیں اسے مرکب تام۔ اور چونکہ معنی ہی کو فائدہ بھی کہتے ہیں، اسی سے بنا مفید، اسی لیے مرکب تام کو مرکب مفید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی اس سے فائدہ پورا پہنچ جاتا ہے، فائدہ یعنی معنی۔ اسی طرح سے اگر ہماری زبان سے دو لفظ نکلے اور دونوں لفظ کا کوئی معنی نہیں رہا، یعنی ہم بول کر خاموش ہو گئے، متکلم بول کر خاموش ہو گیا، مخاطب کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ایسی صورت میں سے مرکب غیر تام کہیں گے، کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی، تو ہم کہیں گے غیر تام۔ اور اس کے بعد اسی کو غیر مفید بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تو گویا مرکب کی بھی دو قسمیں ہو گئی معنی کے اعتبار سے، مرکب تام، اسی کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، اور دوسری قسم ہو گئی مرکب غیر مفید، یا اسے کہتے ہیں مرکب
ناقص۔ اب یاد رکھیں، جس جملے سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جس مرکب سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، ہم اسے کلام کہہ دیں گے، کیونکہ ہمارے کلام وہی ہے جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نحوی کے نزدیک کلام سے مقصد وہی ہے جب مخاطب کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، لہٰذا مرکب مفید یا مرکب تام کو ہی کلام یا جملے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں جملہ اور کلام، اس کی بھی ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب جملہ اور کلام کی تقسیم کیسے کریں گے؟ جملہ یا کلام کی تقسیم کیسے کریں گے ہم؟ تو جملہ یا کلام کی تقسیم اس طرح سے کرتے ہیں کہ اب یا تو وہ بولنے والا کہ جب منہ سے جب دو بات نکلی، جو دو لفظ نکلے، اس کا کوئی معنی تھا، وہ بول کر خاموش ہو گیا، ہمیں پوری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس میں کچھ اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں۔ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بولنے والا یا تو جھوٹا تھا، یا تو جھوٹا یا سچا تھا، یا پھر اس میں سے ہم کچھ بھی اسے نہیں بول سکتے ہیں، اسے جھوٹا یا سچا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس بنیاد پر کہ جب بولنے والے نے کچھ کہا، اس سے پوری بات ہمیں سمجھ میں آ گئی، وہ خاموش ہو گیا، اب ہم اگر اس پہ حکم لگاتے ہیں جھوٹے یا سچے ہونے کا، تو ہم اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ جس جملے کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ اس کے برعکس، جس جملے کو کہنے والے کو ہم جھوٹا یا سچا نہیں قرار دے سکتے، ایسے جملے کو ہم کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ کیا ہے؟ ایسا جملہ جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکتا ہے۔ جملہ انشائیہ کی بات ہم آگے کریں گے، پہلے جملہ خبریہ کی بات کر سکتے ہیں کہ اب اس کی بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اب ہم جب ہماری زبان سے دو لفظ نکلے، جس کا کوئی معنی تھا، کہنے والا کہہ کر خاموش ہو گیا، ہمیں پوری بات سمجھ میں آ گئی، اب ہم اس کی تقسیم کی تو ہم نے دیکھا کہ اب ہم اس کو کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہہ سکتے ہیں، تو ہم نے اسے جملہ خبریہ قرار دیا۔ اب جملہ خبریہ میں ایک بات اور ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ شخص جو بول رہا تھا متکلم، اب اس کے جو زبان سے دو لفظ نکلے، یا تو شروع میں اس کے پہلے اسم رہا ہوگا، یا پھر شروع میں اس کے فعل رہا ہوگا، یا تو اس نے شروع کیا ہوگا جملے کو اسم سے، یا پھر شروع کیا ہوگا جملے کو فعل سے۔ تو اگر کوئی متکلم جملے کو شروع کرتا ہے اسم سے، تو ہم اس کی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ اور اگر اس کے برعکس اگر فعل سے اس کی شروعات کرتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں خبریہ۔ چنانچہ جملہ خبریہ کی بھی دو قسم ہو گئی، ایک ہو گیا جملہ اسمیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ ایک کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ اور دوسرے کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ اب جملہ اسمیہ کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، اب اس کو بھی ہم کچھ اصطلاحات، کچھ ٹرم سے پکارتے ہیں۔ جملہ اسمیہ میں جو دو ٹرم آئیں گے، جو دو لفظ ہیں تو دو ہی لفظ آئیں گے۔ پہلا چونکہ اسم ہے تو اسے علماء کرام مبتدا کے نام سے جانتے ہیں۔ مبتدا ابتدا سے بنا ہے، یعنی جس سے جملے کی شروعات ہو، تو ہم نے کہا یہ اسم کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، اور اس کا دوسرا جز چونکہ اس پہ پوری بات کا دار و مدار ہے، پوری بات کا دار و مدار ہے، اسی پر جملے کا معنی فٹ ہوتا ہے، اسی پہ بیٹھتا ہے، اسی سے بات پوری سمجھ میں آتی ہے، اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں خبر۔ خبر کی بات کیا تھی، وہ خبر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ گویا اگر کوئی کہتا رہے زید 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 اگر کہہ رہا ہے، تو ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی جب تک کہ وہ یہ کچھ خبر نہ لائے۔ ہم کہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، جب وہ کھڑا کہتا ہے، قائم کہتا ہے، تو بات تب سے آ کر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ زید کے بارے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تو گویا قائم پر جملے کا دار و مدار تھا، ڈیپینڈ جملہ اسی پہ کہہ رہا تھا، اسی لیے ہم نے اسے قائم کو خبر کہہ دیا۔ اسی طرح سے قائم کی جگہ پہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے، زیدن کی جگہ پہ کچھ اور بھی آ سکتا ہے، آپ یہاں پہ قیاس کر سکتے ہیں۔ اسی کو دوسری طریقے سے زید کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ مسند کا مطلب ہوتا ہے ٹیک لگانا، اسناد کا مطلب ٹیک لگانا یا نسبت کرنا۔ تو جب ہم کسی خبر کی نسبت کسی کی طرف کر رہے ہیں اس جملے میں، جیسے مثلا زید قائم، زید قائم میں جب ہم قیام کی نسبت زید کی طرف کر رہے ہیں، تو زید ہمارے لیے مسند الیہ ہو گیا، الیہ مطلب طرف، مسند الیہ اس کی طرف ہم نے نسبت کی ہے، لہذا زید ہمارے لیے مسند الیہ ہو گیا۔ اب کس چیز کی ہم نے نسبت کی ہے؟ تو ہم نے قیام کی نسبت کی ہے، اس کے قائم ہونے کی نسبت کی ہے، لہذا ہمارے لیے قائمن بھی کیا ہو گیا؟ قائمن ہمارے لیے خبر ہو گئی، یا اسی کو ہم مسند بھی کہتے ہیں۔ مسند ہو گیا، یعنی خبر کو ہم دوسرے لفظ میں مسند بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے مبتدا کو دوسرے لفظ میں مسند الیہ بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے چونکہ اگر ہم
غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زید قائمن میں زید پر ہم کسی چیز کا حکم لگا رہے ہیں، زید پر ہم کسی چیز کا حکم لگا رہے ہیں، قیام کا ہم اس کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، اس کے کھڑے ہونے کا اس پہ جب چونکہ ہم حکم لگا رہے ہیں تو ہم اسے محکوم علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، اعلیٰ مطلب پر، تو محکوم علیہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم اس پہ کسی حکم کو لگا رہے ہیں۔ اور کس چیز کا حکم لگا رہے ہیں؟ قیام کا، تو ہم قیام کو حکم کہہ دیں گے۔ لہٰذا تیسرا نام مبتدا خبر کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مبتدا کو ہم محکوم علیہ کہیں اور خبر کو حکم کہہ دیں۔ یہ بات ہو گئی جملہ اسمیہ کی۔ اب آتے ہیں ہم جملہ فعلیہ پر۔ جملہ فعلیہ کا چونکہ پہلا جز فعل تھا تو ہم دوسرے جز کو ہم اس کو فعل ہی کہیں گے، اب اس کو مبتدا نہیں کہیں گے کیونکہ وہ ایک الگ اصطلاح ہو گئی، اب یہ الگ اصطلاح ہو گئی، ورنہ دونوں میں خلط مت ہو جاتا ہے، اس لیے علماء نے اس کا نام الگ رکھ دیا، کہا کہ اس کو فعل ہی رہنے دیا جائے، لیکن اس کے بعد والے کو اس کا مبتدا نہ کہہ کے، اس کو یا خبر نہ کہہ کے ہم اسے فاعل کہتے ہیں، کیونکہ فاعل کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، کیونکہ فعل کو کوئی انجام دے رہا ہے تو اسے ہم اس وقت فاعل کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید، ضرب سے جملے کی شروعات ہوئی، ضرب فعل ہو گیا، اور زید جو اس کے بعد آ رہا ہے وہ ضرب پہ عمل کر رہا ہے، ضرب کو انجام وہی دے رہا ہے، مارنے کا کام وہی کر رہا ہے، اس لیے ہم زید کو وہاں پر فاعل کہتے ہیں، زید کو ہم وہاں پر فاعل کہیں گے۔ اور اب اس کو ہم ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جملہ جو شروعات ہوئی اس کو فعل بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرے والے کو فاعل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا نام ہم مسند بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی فعل کو ہم مسند بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جس چیز کی نسبت کرتے ہیں اسے مسند کہتے ہیں، تو ہم یہاں پر فعل کی نسبت فاعل کی طرف کر رہے ہیں، جیسے ضرب زید میں ضرب کی نسبت ہم زید کی طرف کر رہے ہیں، لہٰذا ضرب یہاں پر مسند ہو جائے گا اور زید مسند الیہ ہو جائے گا، اسی طرح سے یہ حکم ہو جائے گا، اور یہ یعنی ضرب حکم ہو جائے گا، اور اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں زید کو محکوم علیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم آج یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی بات اگلے درس میں ہوگی، اب ہمیں ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم سبھی مستفید ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔